ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا، مگر اس کے حالات ہمیشہ اچھے نہیں تھے۔ علی کا والد ایک کسان تھا اور وہ اپنے کھیتوں میں دن رات محنت کرتا تھا، مگر کبھی کبھار فصلیں خراب ہو جاتی تھیں اور ان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی تھیں۔ ایک دن علی کے والد نے اسے کہا، بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تم صبر سے کام لو۔ زندگی کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی، لیکن جو شخص صبر سے کام لے گا اللہ اسے ضرور کامیابی دے گا۔ علی اپنے والد کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا، لیکن اسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبر کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ حکیم آئے جن کا نام حضرت عبد الرحمن تھا۔ وہ بہت دانا اور تجربہ کار تھے۔ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن سے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ علی نے بھی ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب علی حضرت عبد الرحمن کے پاس پہنچا تو وہ ان سے بہت سی سوالات کرنے لگا۔ حضرت، میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، مگر کامیابی کا دروازہ ہمیشہ بند رہا۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن مسکرا کر بولے، بیٹے، تمہارے اندر صبر کی کمی ہے۔ تمہاری محنت میں کامیابی تبھی آئے گی جب تم صبر سے کام لوگے۔ علی نے سوچا کہ حضرت عبد الرحمن کی باتیں صحیح ہیں، لیکن اسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ صبر کا کیا مطلب ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے اسے ایک کہانی سنائی۔ ایک دن ایک شخص نے اپنے باغ میں ایک درخت کے نیچے بیج بوئے۔ اس نے بہت محبت سے پانی دیا اور ہر دن اس درخت کی دیکھ بھال کی، لیکن جب تک اس درخت کا بیج پھوٹا اسے 3 سال لگ گئے۔ 3 سال بعد وہ درخت اتنا بڑا ہو گیا کہ اس پر پھل آنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، تمہاری زندگی بھی اسی درخت کی طرح ہے۔ کبھی کبھی تمہیں بہت دیر تک محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر تم صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے تو کامیابی خود بخود تمہاری طرف آئے گی۔ علی نے حضرت عبد الرحمن کی باتوں کو دل سے سمجھا اور اپنے والد کی نصیحت کو یاد کیا۔ اس نے اپنے کام میں مزید محنت اور صبر دکھانا شروع کیا۔ کچھ ہی مہینوں میں علی کی فصل اچھی ہوئی اور اس کے کھیت میں اتنی فصل ہوئی کہ وہ اپنے گاؤں کے سب لوگوں کی مدد کر سکتا تھا۔ علی کا دل خوش ہو گیا کیونکہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ماراد، صبر انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ زندگی میں جب بھی مشکلات آئیں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور صبر کا درخت ہمیشہ میٹھے پھل دے کر ہمیں انعام دیتا ہے۔